یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دوسروں پر ظلم کر کے کبھی خوشی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ صبر، محنت اور ایمان انسان کو ہر اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز بآسانی اب تک پہنچ سکیں۔ شکریہ۔ رات کی خاموشی کو چیرتی ہوا پہاڑوں سے ٹکرا رہی تھی۔ آسمان پر چاند مدھم روشنی پھیلا رہا تھا اور گاؤں کے مکانات کے چراغ ایک ایک کر کے بجھ رہے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک آدمی رہتا تھا جس کا نام ارمان تھا۔ ارمان پیشے سے لوہار تھا۔ اس کا جسم مضبوط، بازو لوہے کی طرح سخت اور آواز بھاری تھی۔ لوگ اسے دیکھ کر سمجھتے کہ یہ خوشحال اور مطمئن ہے، لیکن اس کے دل کے اندر ایک ایسا خلا تھا جسے کوئی بھر نہیں سکتا تھا۔ وہ خلا اس کی سب سے بڑی حسرت تھا، ایک اولاد کی خواہش۔ اس کی بیوی ہنا نہایت نیک دل اور حسین عورت تھی۔ وہ ہر لمحہ شوہر کا خیال رکھتی، اس کے لیے کھانا بناتی، اس سے محبت بھری باتیں کرتی اور اس کے دکھ کو کم کرنے کی پوری کوشش کرتی۔ لیکن ارمان کی آنکھوں میں اداسی کا سایہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ شوہر کے دل میں ایک ایسی کمی ہے جو وقت کے ساتھ مزید گہری ہو رہی ہے۔ سال گزرتے گئے مگر اللہ نے انہیں اولاد کی نعمت نہ دی۔ ارمان کا دل بوجھل رہنے لگا۔ آخر ایک دن اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اس رشتے کو ختم کر دے گا۔ اس نے ہنا سے کہا، آج پہاڑوں کی طرف چلیں، تازہ ہوا کھائیں گے، شاید دل کا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے۔ ہنا کے چہرے پر پہلی بار ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا کہ شاید شوہر کا دل بدل رہا ہے۔ دونوں ایک گدھے پر سوار ہو کر نکل پڑے۔ پہاڑی راستہ کٹھن تھا، ہوا ٹھنڈی تھی اور اندھیرا ہر طرف پھیل رہا تھا، لیکن ہنا کے دل میں یہ سکون تھا کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ ہے۔ راستے کے ایک تنگ موڑ پر اچانک ارمان رک گیا۔ اس نے ہنا کی آنکھوں میں جھانکا اور سرد لہجے میں بولا، یہ ہمارا آخری سفر ہے، اب الگ ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ ہنا کے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، یہ کیسا فیصلہ ہے ارمان؟ ارمان کی آنکھوں میں ایک عجیب سختی تھی۔ اس نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم میری زندگی کا بوجھ ہو ہنا، اولاد کے بغیر میرا وجود ادھورا ہے، میں مزید یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ یہ الفاظ ہنا کے دل پر کسی خنجر کی طرح لگے۔ اس نے روکتے ہوئے کہا، کیا میرا پیار تمہارے لیے کافی نہیں تھا؟ کیا برسوں کی قربانی اور وفاداری سب بیکار ہو گئی؟ مگر ارمان نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ اچانک پلٹا اور اندھیروں میں دور نکل گیا۔ پہاڑوں کی خاموشی اور سرد ہوا ہنا کو مزید سہمی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ وہ اکیلی، بے یار و مددگار کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر وہ پتھرائی بیٹھی رہی، پھر آہستہ آہستہ قدم بڑھائے۔ اس نے سوچا، اگر ایک دروازہ بند ہوا ہے تو میرا رب دوسرا دروازہ ضرور کھولے گا۔ لیکن جسم کی طاقت ساتھ چھوڑنے لگی۔ وہ راستے میں لڑکھڑاتی رہی اور آخر ایک بڑے پتھر کے سائے میں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ کچھ گھنٹے بعد ایک بوڑھا چرواہا کریم اور اس کی بیوی آمنہ اپنی بکریاں ہانکتے واپس جا رہے تھے۔ ان کے چہرے دھوپ کی تپش سے جھلسے ہوئے اور ہاتھ محنت کی سختیوں سے کھردرے تھے۔ اچانک آمنہ کی نظر گری پڑی ہنا پر پڑی۔ وہ گھبرا کر قریب آئے۔ آمنہ نے جھک کر آہستہ سے ہنا کو ہلایا اور کہا، بیٹی، آنکھیں کھولو، ڈرو مت، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ ہنا نے نیم مردہ حالت میں آنکھیں کھولیں۔ سامنے دو اجنبی مگر مہربان چہرے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ کانپتی آواز میں وہ بولی، میرے شوہر نے مجھے یہاں اکیلا چھوڑ دیا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ کریم اور آمنہ نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ پھر کریم نے بھاری آواز میں کہا، بیٹی، پہاڑ کمزور کو برداشت نہیں کرتے، مگر ہم تمہیں سہارا دیں گے، ہمارے ساتھ چلو، زندگی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہنا نے تھکی ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید یہ اس کے لیے ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ کریم اور آمنہ نے ہنا کو اپنے ساتھ لے جا کر سنبھالا۔ کچھ دنوں میں ان کی دیکھ بھال اور محبت سے وہ سنبھلنے لگی۔ آمنہ اس کے لیے کھانا پکاتی، کریم اسے کہانیاں سنا کر حوصلہ دیتا۔
آہستہ آہستہ ہنا کو احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ اسی دوران دوسری طرف گاؤں میں ارمان اپنی ہی گھڑی ہوئی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ لوگوں کو کہتا پھر رہا تھا کہ اس کی بیوی اچانک غائب ہو گئی ہے اور اسے کچھ خبر نہیں کہ کہاں گئی۔ چہرے پر بناوٹی دکھ، آنکھوں میں جھوٹی نمی اور زبان پر اداس جملے۔ لوگ اس پر ترس کھاتے، کچھ اس کی ہمدردی میں ڈوب جاتے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ نئی زندگی کے خواب دیکھ رہا تھا۔ چند مہینے گزرے تو اس کی ملاقات ایک حسین لڑکی بصری سے ہوئی۔ وہ نازک اندام، قیمتی لباسوں میں ملبوس اور باتوں میں نرمی رکھنے والی تھی، لیکن انداز سے غرور جھلکتا تھا۔ ارمان کی اداس آنکھوں کو اس نے فوراً اپنی طرف کھینچ لیا۔ بصری کے الفاظوہے میں آسائش کے وعدے اور آرام دہ زندگی کی تصویر تھی۔ ارمان کو لگا کہ برسوں کی حسرت اب پوری ہو جائے گی۔ زیادہ وقت نہ گزرا کہ دونوں نے شادی کر لی۔ شروع کے چند دنوں میں سب کچھ خوبصورت لگا۔ بصری کی نرمی اور حسن نے ارمان کو ماضی کی تلخی بھلا دی، لیکن جلد ہی حقیقت کا پردہ اٹھ گیا۔ بصری ہر وقت زیورات، نئے کپڑوں اور سہولتوں کا مطالبہ کرنے لگی۔ اس کے خواب صرف شان و شوکت سے بھرے ہوئے تھے۔ ارمان نے ہمت کی، دن رات محنت کی، لوہے پر ہتھوڑا برساتا رہا، مگر اس کی جیب اتنی گہری نہ تھی کہ ہر خواہش پوری کر سکے۔ پہلے پہل وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا، لیکن جتنا زیادہ دیتا اتنی ہی مانگیں بڑھتی گئیں۔ جب کبھی وہ انکار کرتا تو بصری تانے دیتی اور اسے ناکارہ کہتی۔ وقت کے پر پرزے کٹتے گئے، مہینے سالوں میں بدل گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال بیت گئے۔ ان 3 سالوں میں ارمان کی زندگی کا سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کے پاس نہ سکون رہا، نہ پیسہ اور نہ عزت۔ وہ عورت جسے اس نے خوشیوں کا سہارا سمجھا تھا، وہی اس کے لیے قید خانہ بن گئی۔ جب تک اس کے پاس دینے کو کچھ تھا، بصری خوش رہی، لیکن جیسے ہی اس کی جیب خالی ہونے لگی، وہ بدل گئی۔ آخر ایک دن آیا جب ارمان کے پاس کچھ دینے کو نہ رہا۔ بصری کے خواب ہمیشہ دولت اور آسائش کے گرد گھومتے تھے۔ جب ارمان نے اس کی خواہشات پوری نہ کر سکنے کا اعتراف کیا تو بصری نے طنزیہ کہا لگایا اور کہا، میں نے تمہارے ساتھ زندگی کے رنگ دیکھنے کا سوچا تھا، غربت کے اندھیرے جھیلنے کا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اسے چھوڑ کر اپنی پرانی دنیا میں لوٹ گئی، جہاں کوئی اور شخص اسے خوابوں کے جال میں الجھانے کے لیے موجود تھا۔ ادھر دوسری طرف ہنا کی زندگی کا نقشہ ہی بدل گیا تھا۔ کریم اور آمنہ نے اسے صرف پناہ ہی نہیں دی، بلکہ نئے ہنر بھی سکھائے۔ وہ کھیتوں میں کام کرنے لگی، بکریاں چرانے لگی اور محنت و صبر کے ساتھ اپنی ٹوٹی زندگی کو جوڑنے لگی۔ ہاتھوں کی نرمی محنت کی سختی میں بدل گئی، آنکھوں کی نمی خود اعتمادی کی روشنی میں ڈھل گئی۔ چند برسوں میں ہنا نے بکریوں کے کاروبار میں مہارت حاصل کر لی۔ اس نے چھوٹے پیمانے سے آغاز کیا، لیکن جلد ہی پورے گاؤں میں اس کے چرچے ہونے لگے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرنے لگے۔ وہ اب صرف ایک بے سہارا عورت نہ رہی، بلکہ علاقے کی کامیاب تاجرہ کے طور پر پہچانی جانے لگی۔ اس کے انداز میں اب کمزوری نہیں، بلکہ طاقت اور وقار تھا۔ ہنا اب وہی کمزور عورت نہیں رہی تھی جسے ارمان نے پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ وہ مضبوط اور خود مختار بن چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں حوصلے کی روشنی اور چہرے پر عزم کی جھلک نمایاں تھی۔ ادھر ارمان کی حالت دن بدن خراب ہوتی گئی۔ غربت نے اس کے دروازے پر ڈیرا ڈال لیا تھا۔ وہ جو کبھی لوہار کی دکان کا مالک تھا، اب مزدور بن گیا تھا۔ صبح سے شام تک سامان ڈھوتا، گانٹھیں اٹھاتا اور لوگوں کے تانے سنتا۔ وہی ہاتھ جو کبھی لوہے پر ہتھوڑا برسا کر بڑے بڑے اوزار اور ہتھیار بناتے تھے، اب دوسروں کا بوجھ اٹھانے کے لیے استعمال ہو رہے تھے۔ بازار میں جب وہ بوجھ لادے پھرتا تو لوگ اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھتے۔ کچھ ہنسی اڑاتے، کچھ نفرت سے منہ موڑ لیتے۔ اکثر وہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچتا، کاش میں نے ہنا پر ظلم نہ کیا ہوتا، کاش میں نے اس کا ساتھ دیا ہوتا، تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ اس کے دل کی ہر دھڑکن اسے یاد دلاتی تھی کہ یہ زوال دراصل اس ظلم کی سزا ہے جو اس نے اپنی بیوی پر ڈھایا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی بربادی کا آغاز اسی دن ہوا تھا جس دن اس نے ہنا کو پہاڑوں میں اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ زندگی اس کے لیے اب ایک ٹوٹے خواب کی مانند تھی۔ وہ پرانے، کچے مکان میں رہتا جہاں نہ خوشی تھی نہ امید۔ وقت اس کے ہاتھ سے ایسے پھسل گیا تھا جیسے مٹھی میں ریت۔
ایک دن بازار کے بیچ ہجوم میں اچانک ارمان کی نظر ایک عورت پر پڑی۔ وہ بکریاں لے کر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سکون، پیشانی پر اعتماد اور چال میں وقار جھلک رہا تھا۔ ارمان کی سانس رک سی گئی۔ یہ عورت کوئی اور نہیں بلکہ ہنا تھی، وہی ہنا جسے اس نے پہاڑوں میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ مگر اب وہ کمزور اور بے بس عورت نہ رہی تھی۔ اس کے قدموں میں اعتماد تھا، آنکھوں میں روشنی تھی اور انداز میں ایک مضبوط پہاڑ جیسی استقامت۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ چاہتا تھا کچھ کہے مگر زبان ساتھ نہ دے سکی۔ ہنا قریب آئی، رکی اور پرسکون لہجے میں بولی، ارمان، میں تمہیں الزام نہیں دوں گی۔ جو کچھ تم نے کیا، اس کا حساب تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے۔ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے کہ ماضی پر رونے کے بجائے انسان کو اس کے نتائج کا سامنا کرنا چاہیے۔ یاد رکھو، اللہ ظالموں کو کبھی نہیں بھولتا۔ یہ الفاظ ارمان کے دل پر قیامت بن کر گرے۔ وہ جان گیا کہ یہی وہ سزا ہے جس کا وہ برسوں سے منتظر تھا۔ ہنا نے مزید کہا، میں نے صبر اور محنت سے اپنی تقدیر بدلنا سیکھا۔ کھیتوں اور بازاروں نے مجھے بتایا کہ عورت جب چاہے اپنی زندگی کا نقشہ خود لکھ سکتی ہے۔ تم نے اپنی راہیں خود چننی تھیں اور آج انہی کا پھل کاٹ رہے ہو۔ میں نے دل کی تلخی چھوڑ دی کیونکہ کڑواہٹ کے ساتھ زندگی آگے نہیں بڑھتی۔ یہ کہہ کر وہ خاموشی سے آگے بڑھ گئی۔ اس کے قدموں کی چاپ ارمان کے دل میں گونج بن کر رہ گئی۔ وہ وہیں کھڑا ٹوٹے ہوئے انسان کی مانند رہ گیا، ہاتھ خالی اور دل شرمندگی سے بھرا ہوا۔ اس دن کے بعد ارمان کو یہ حقیقت سمجھ آئی کہ غربت کا بوجھ اٹھا لینا آسان ہے، مگر اپنی غلطیوں کی قیمت ادا کرنا سب سے مشکل کام ہے۔ وقت کبھی واپس نہیں آتا، اور جو موقع کھو دیا جائے وہ دوبارہ نہیں ملتا۔ ہنا نے اپنی محنت اور صبر سے یہ ثابت کر دیا کہ انسان کے زخم اسے توڑنے کے لیے نہیں بلکہ مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں۔ اس کی مسکراہٹ اب سکون سے بھری تھی اور اس کی آنکھوں میں عزم کی روشنی جگمگا رہی تھی۔